اسپیشلی ہم اگر کلچر کوڈ کی بات کریں پاکستان کی، تو اس میں ہمارے بیسیکلی پاکستان میں 3 قسم کے لاز ہیں، ایک کلچرل لا، ایک پاکستانی لا، ایک شریعہ لا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام ایک واحد ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو وراثت میں بھی حق دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ شادی میں پسند کا حق دیا ہے۔ جو انسٹاگرام سمبلزم آیا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس سے پہلے ہم اس چیز کو ضرور دیکھ لیں کہ کتنی آنر کلنگ ٹرائبل جرگا کے اندر جو فیصلے دیے جاتے ہیں عورتوں کے خلاف۔ دو سلوگنز ڈیمانڈ کے ایک ٹائم پہ بے نظیر بھٹو آئی تھی، ان کے اوپر پارلیمنٹ میں ہوٹنگ کی جاتی تھی۔ آج ہمیں ہماری ایٹ لیسٹ رائٹ دی جائے کہ دیز شوڈ ناٹ اکر اگین۔ جو زیادہ تر مرد ہیں وہ عورت کو ایز اے کمپٹیشن ہی دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو یکدم مطلب یا ان کی جو ٹرانزیشن ہوتی ہے بیکورڈ سے ڈائریکٹ وہ شہر آتی ہے، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا ان کو آپ نے سپریس کیا ہوتا ہے وہ اتنا ہی وائلیٹ کرتے ہیں اس چیز کو، اپنے کوڈ کو، اپنے اس کو۔ جب ہم فیمنزم کے کانسیپٹ کو ویسٹرن سوسائٹی سے پک کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ویسٹرن کلچر سے بھی انفلوئنسڈ ہوتا ہے۔ جینزیز میں جب گرل فرینڈ باہر جا رہی ہے اور وہ بوائے فرینڈ سے پوچھتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، وہ اس کو برا نہیں لگتا، لیکن اگر وہ باپ سے پوچھے کہ وہ اس کو برا لگتا ہے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں نہیں پوچھتی، موسٹلی میرے پاس سوال ہے، نہیں پوچھتی۔ اور یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے کہ لائک بچوں کے لیے آپ لائک سیپریشن نہیں کر رہے، یا کیونکہ میں نے پرسنلی بہت سی خواتین کو دیکھا ہے، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں۔ تھنگ از کہ وہاں پر جو خاندانی نظام ہے، لائک آپ دیکھیں وہاں پر دیکھ لیں جو ڈائیورس کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ بات اب ڈیورس ریشو، لائک آپ اگر آج سے 50 سال پیچھے جائیں گے تو ان کے کلچرل نارمز، ان کے مائنڈ سیٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوں گے۔ وہ سرپریس کرنے والی بات ہی ہوگی کہ وہ بھائی خواتین کو نیچے دبانے والے کام ہے، نہ وہ باہر جا کے کما سکتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور کے پارلیمان میں، کے پی کے کے پارلیمان میں کیا ہوتا ہے، ایک 25 سالہ برقع پہنی ہوئی لڑکی ایک اسپیکر کو کرٹیسائز کرتی ہے کہ آپ نے پورا پروونشل بجٹ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ ہمیں بولنے کی سجیشنز کے بتانے کے صرف 5 منٹ کا ٹائم دے رہے ہیں۔ وہ بھی تو جن زی ہے، وہ بھی تو فیمیل ہے۔ کول لگنے کے لیے چلے میں ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ ہم عورت کو ایز اے کرنسی یوز کر لیتے ہیں ونی، اور ہم آگے کہہ رہتے ہیں کہ بٹا سٹا، عورت سے اس کی پسند نہیں پوچھی جا رہی ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات، ہم 75 سال پیچھے 75 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک پارٹی برسر اقتدار رہی ہے، جب وہ مطلب کہ زوال پذیر ہوتی ہے، دوسری پارٹی آتی ہے تو اسی کے ارکان جو پہلے ہمیں پیپل پارٹی میں نظر آتے تھے وہ آج جو ہیں ہمیں پی ٹی آئی میں نظر آتے ہیں۔ کہ وہ رات کو 11 بجے کیوں باہر نکلی تھی؟ کچھ اور بھی نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں تو کوئی اور بھی تو بات کر سکتا تھا نا، یہ بات ہی کیوں نکلی؟ تو وہی کہہ رہے ہیں، اس کے پریشر میں وہی نکلی جو اس کے دماغ میں تھی۔ وہی کہہ رہے ہیں، اگر ہمارا سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے، مگر اب اس کے باوجود بھی ہم اگر سسٹم سے امید کریں گے کہ سسٹم ہی چینج لائے۔ حقوق تو سب کے یکساں ہیں، تو دونوں کے حقوق کو اگر ہم نے برابر لے کر چلنا ہے تو ایجوکیشن دونوں کے لیے ضروری ہے، اور خواتین کے لیے اسپیشلی اس لیے ضروری ہے کہ وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کا باعث بنے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر ثانی اینڈ ویلکم ٹو دا جین زی ڈیبیٹ ایپیسوڈ 2۔ آج ہمارے ساتھ اس ملک کے کچھ ہونہار نوجوان موجود ہیں اور ہم آج ان سے بات کریں گے دی جین زی ڈیبیٹ ایپیسوڈ 2 میں فیمنزم کے بارے میں۔ فیمنزم کے بارے میں ہر انسان کی اپنی رائے ہے، کوئی اس کو برا سمجھتا ہے، کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عورت مارچ جہاں پہ پاکستان کی عورتیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اکثر ٹی وی شوز کے اوپر، ڈیبیٹس میں، اور موسٹلی ہر جگہ نیوز پیپرز میں، ٹیلی ویژن پہ یہ دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ فیمنزم کے بارے میں کیا کہتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مرد کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہماری جو سوسائٹی ہے، جو ہمارے مرد ہیں، وہ اس فیمنزم سے افیکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں؟ تو آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا اس فیمنزم کی وجہ سے ہمارے جو مرد ہیں، کیا ان کے بھی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے مرد افیکٹ ہو رہے ہیں اس فیمنزم سے؟ یہ بھی ہمارا آج کا ایک سوال ہے۔ تو آئیے
ہمارا ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں مردوں کے ساتھ یعنی بوائز کے ساتھ. تو آج کا میرا پہلا سوال ہے سہیل سے. سہیل مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیمنزم کا نام دوسرا نام مین ہیٹنگ ہے؟ جی فرسٹ آف آل کہ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ اسٹارٹ کروں گا کہ ہسٹوریکلی جو وومین ہے بیسیکلی سپریس ہوتی رہی ہے. فرسٹ آف آل اس کی فرسٹ ویو جو آئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ میں آئی تھی اور UK میں آئی تھی, جس میں فرسٹ آف آل اس کی جو ہے نا پولیٹیکل رائٹس پہ انہوں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے. اس طرح وہ جب World War I ختم ہوئی اس پہ مین کا جو ڈومینیشن ہے وہ تھوڑا ویک ہو گیا, کیونکہ سارے مین جو یورپ میں تھے وہ زیادہ جو ہے نا ڈیتھ کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے وومین ایکسٹرا ہو گئی, بڑھ گئی ان کی تعداد, جس کی وجہ سے وومین کو پولیٹیکل سفریج کا رائٹ مل گیا. اگر ہم پاکستان کی اب کانٹیکسٹ بات کریں تو جب جو لیٹسٹ ویو چل رہی ہے لائک عورت مارچ, تو اس میں جو وومین کا مردوں کا جو رول ہے, اسپیشلی ہم اگر کلچر کوڈ کی بات کریں پاکستان کی, تو اس میں ہمارے بیسیکلی پاکستان میں 3 قسم کے لاز ہیں. ایک کلچرل لا, ایک پاکستانی لا, ایک شریعہ لا. اور ہماری جو 75% پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز میں ریلائی کرتی ہے, اور وہاں پہ ہمارے کلچر کوڈ زیادہ انٹرینچڈ ہیں, جس کی وجہ سے اگر ہمارے وہاں پہ جو پیٹریارکل سوسائٹی پیٹریارکل نارمس ہیں ان کو اگر ہیٹ ملتا ہے تو ہمارے اندر کے جو فیلنگس ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے, ہمیں ریسنٹمنٹ مردوں کو فیل کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ریئلٹی کی بات کریں کہ ہمارا جو میلس کی اور وومین کی پاپولیشن ہے اپروکسیمیٹلی سیم ہے, اور جو لٹریسی گیپ ہے وہ زیادہ ہے. ابھی تو خواتین میں تقریباً آپ کی 53% پہ چلی گئی ہے, لیکن مردوں میں 3-4% اوپر ہو گئی, 15 پوائنٹ گیپ ہے. تو لٹریسی اور پاپولیشن کا جو گیپ ہے وہ زیادہ ہے. اس گیپ کی وجہ سے جو ہماری جو ساری اوور آل ڈیولپمنٹس ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, وہ پورا افیکٹڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہمارے اسپیشلی سندھ میں پورے پاکستان میں BICP پروگرام چلتا ہے, بینظیر انکم سپورٹ. تو ان کا یہ گول ہوتا ہے کہ وہ جسٹ جو رورل ایریاز کی جو وومینس ہیں ان کو جسٹ پیسے دیں. سنتوزو کا ایک کوٹیشن ہے جو اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو ایک بار فش پکڑ کے دیتے ہو تو وہ جسٹ ایک ٹائم کا کھانا کھائے گا, اگر آپ اس کو فش پکڑنا سکھاؤ گے تو وہ پوری عمر سکھائے گا. تو میرے حساب سے اگر آپ جو ہے نا وومین کو امپاور کرو گے اکنومیکلی, سوشلی, پولیٹیکلی, تو وہ کلیکٹیولی جو ہے نا اکنومی میں ہر چیز میں ایڈوانسمنٹ میں سوشل جو ہمارے ایریاز ہیں اس میں صحیح طریقے سے رول پلے کرے گی. تو میرے حساب سے جو میل ہے نا ان کو بیلنس اپروچ کرنا چاہیے. لیکن کیا جو سوال ہے اس پہ آتے ہیں کہ کیا یہ تو چلے ایک ریالٹی ہے جو آپ نے بتائی, لیکن جو فیمنزم کا ایک دوسرا مطلب نکالا جاتا ہے مین ہیٹنگ کے, مرد جو ہے وہ قصوروار ہے, مرد نے یہ کیا, مرد نے ظلم کیا, مرد زیادتیاں کر رہے ہیں, سب کے سب. ٹھیک ہے, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جی میں نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے کہ مرد جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے؟ مرد کی بھی تو رائٹس ہوتے ہیں نا, کسی کے کوئی آپ میں سے کوئی ایگری کر رہا ہے اس بات سے؟ مرد کے رائٹس نہیں ہوتے؟ بیسیکلی میں نے وہی بات کی کہ جو اگر آپ کے سوشلائزیشن جو ہمارے بچپن میں ہوتی ہے نا, اس کو اگر آپ ہیٹ کرو گے, آپ کے نارمس افیکٹ ہوں گے تو آپ آٹومیٹیکلی ہیٹ ہو جاؤ گے, مطلب آپ ریسنٹمنٹ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ہم آئیں گے ابھی. طیب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ جینزی ڈیبیٹ میں جتنے طلباء آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بڑا فروٹفل جو ہے وہ ڈسکشن ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح انٹرو میں عورت مارچ کا ذکر کیا اور اس طرح کے دیکھیں, ہم گزشتہ کچھ عرصوں سے جب عورت مارچ یہ سٹارٹ ہوا تھا, کہ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں یا اسلامی تاریخ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو اس کا اسلام نے مکمل حق دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام ایک واحد ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو وراثت میں بھی حق دیا ہے, اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ شادی میں پسند کا حق دیا ہے. آپ دیکھیں کہ تعلیمی اداروں میں جو ہے آپ دیکھیں کہ وہاں فیمیلز بھی بہت زیادہ پڑھی ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ انہیں جو عورتیں جو ہے اس وقت احتجاج کرتی ہیں انہیں کس چیز کے حق چاہیے؟ مجھے تو ایک یہ بات نہیں سمجھ آتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہوتے ہیں,
کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی بندہ ہوتا ہے وہ ان تحریروں کو پڑھ بھی نہیں سکتا؟ اور ہمارے جو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں وہ 8 مارچ کے حوالے سے ان تحریروں کو اس طرح نشر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح جو ہے بہت بڑی کوئی بریکنگ نیوز بنا کے جو ہے پیش کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر میڈیا کے بھی ایسا کردار ہے کہ اسے مثبت جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے وہاں ضرور بات ہونی چاہیے. میں ان عورتوں سے پوچھتا ہوں جو یہ 8 مارچ کو جو ہے وہ آ جاتی ہیں سڑکوں پہ, ان کو یہ یاد نہیں آتا جب کراچی کی رباب جو ہے وہ اکیلی جو ہے پورے سندھ کے جو ہے سرداروں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی عدالت جو ہے اس کو اتنے عدالت کے آنے پر بھی تھریٹس ہوتے ہیں, جانے پر بھی تھریٹس ہوتے ہیں, وہ اپنی جان کو اتنے تگدوں میں ڈال کے باوجود وہ اکیلی جو ہے وہ پورے نظام کو للکار رہی ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کوئی ایک فیمل ایسی آپ نے دیکھی ہے جنہوں نے 8 مارچ کو جو ہے وہ ببانگ دہل یہ بات کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ عورتوں کی بات کرتی ہیں, ان میں سے ایک بھی مجھے پرسنالٹی آپ دکھا دیں کہ جس نے رباب کے حق میں بات کی ہو؟ نہیں آپ کو ملیں گی. اس طرح کی کئی میں مثالیں دے سکتا ہوں عورتوں کے حوالے سے. کیوں نہیں بات کرتی وہ؟ انہیں چاہیے کہ آپ جہاں وہ 8 مارچ کو بات کرتی ہیں تو آپ کو کیا وہاں سام سونگ جاتا ہے؟ آپ کیوں نہیں بات کرتی؟ اچھا, تو اس میں یہ جو ایک تاثر ملتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, کیا وہ یہ ہے کہ فیمیل ڈومیننس چاہیے ان کو؟ اٹس آل اباؤٹ فیمیل ڈومیننس کی جو ہماری جو ترقی یافتہ سوسائٹیز ہے, جو ہماری وہ سوسائٹیز ہے جو آپ کو اسلام آباد, لاہور یا ان سٹیز کے اندر ملتی ہیں, وہاں پہ ان کو فیمیل ڈومیننس چاہیے, دیٹس آل. ٹھیک ہے, کیا یہ تاثر ملتا ہے ہمیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو لائک ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ جو رورل ایریاز میں ہمارے جو گاؤں میں کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی یا ان کو وراثت میں حقوق نہیں مل رہے, یا یہ چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, ایسا تو نہیں کہ نہیں کرتی. جی. اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں کرتی, آپ انڈیا میں دیکھیں تو اس سے بری حالت ہے. جی. اپنے آس پاس کے پڑوس کنٹریز میں دیکھیں, ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ چیزیں نارمل ہیں. ایسے ہی ہے سر. بٹ جو ایک مین پرپز ہے, جو ایک میسیج آپ کو ملتا ہے, جو ایک تاثر ملتا ہے, کیا وہ یہ ہے کہ فیمیل ڈومیننس چاہیے ان کو, یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر بیسیکلی جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں اب جیسے آپ نے رورل ایریاز کی بات کی, ہم دیکھیں وہاں بھی ایسے ہمیں کیسز ملتے ہیں, بے تحاشا ایسے کیسز ملتے ہیں جس میں جو ہے وراثت کا حق عورتوں کو نہیں دیتا, بلکہ حتیٰ کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے بھی ایریاز ہیں جہاں آج بھی جو ہے جو پسند کے نام پہ اگر آپ شادی وہاں کرتے ہیں تو آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے, آپ کو جو ہے وہ سنسار کر دیا جاتا ہے. ایسے بھی ایریاز ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ وہ میڈیا اور بالخصوص وہ خواتین جو حقوق مارچ کی علمبردار بنی پھرتی ہیں, جو پریس کانفرنسز کرتی ہیں پریس کلبز میں بیٹھ کے, وہ ان کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتی؟ میرا سوال یہاں یہ ہے. آپ اس کا جواب دیں. تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونیٹی. سر آئی لائک ٹو سے ون تھنگ کہ اپنے سوال کا خود جواب دینا, اف اٹ ہیڈ اے فیس اٹ وڈ ہیو بین دس اسپیچ, بیکاز ایز نیوٹن ون سیڈ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ہم ایکشنز دیکھتے ہیں جو رورل ایریاز میں ہوتے ہیں. آپ ضرور یہ بات کریں, فرسٹ آف آل آئی ڈو سپورٹ فیمنزم, بٹ آئی ڈو تھنک دیٹ اٹ نیڈز ورکنگ آن دا بیس لیول. جو انسٹاگرام سمبلزم آیا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اس سے پہلے ہم اس چیز کو ضرور دیکھ لیں کہ کتنی آنر کلنگ ٹرائبل جرگا کے اندر جو فیصلے دیے جاتے ہیں عورتوں کے خلاف, ایون ان دا پاسٹ, ہم ابھی دیکھتے ہیں, اتنا پاسٹ میں بھی نہیں جاتے, لیٹس ناٹ گو ٹو زیاز حدود آرڈیننس, ہم ابھی کے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں کہ سندھ میں ایک عورت 2 گھنٹے بھاگ کر پولیس اسٹیشن جاتی ہے, پولیس اسٹیشن سے عدالت کے حوالے, عدالت کے بعد واپس اس کے باپ کو اس کو دے دیا جاتا ہے, اور وہ لڑکی یہ چلاتی رہی ہے. جس میڈیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا, وہ میڈیا کو چلا کر بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا, اور 4 دن کے بعد اس کی لاش ملتی ہے. ان ایکشنز کے ریئیکشن میں جب عورت مارچ نکلتا ہے تو اس عورت مارچ کی اس حد تک اگینسٹ چلے جانا, آئی تھنک دیٹ از ویری کنٹروورشل. اینڈ جو تھنکنگ ہے وچ از موسٹلی یورو سینٹرک, کہ یورپ میں وہ ایکویلٹی مانگ رہی ہیں, یورپ میں وہ پالیٹکس کے اندر آنا چاہ رہی ہیں, وہ ایکول پے کی بات کر رہی ہیں. کم بیک ٹو پاکستان میں کیا عورتوں کو ان کی انہیریٹنس بھی دی جاتی ہے؟ فرسٹ آف آل لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. انہیریٹنس انجسٹس, آج بھی عورتوں کو عدالت میں جا کر کیسز کر کے اپنے لیے حق لینا پڑ رہا ہوتا ہے. آج بھی عورتوں کو آنر کلنگ کے نام پہ, مختار مائی کا ہم کیس اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. ایک جرگہ بیٹھتا ہے اور جرگے میں فیصلہ دیا جاتا ہے کہ جرگے والے سب مل کے ان کا ریپ کریں گے اور ایکسٹراڈکٹ کر کے ایک اور ملک ان کو لے کر جاتا ہے. ایسی چیزوں کے خلاف عورت مارچ نکالا جاتا ہے, اینڈ آئی ڈو سپورٹ سچ فیمنزم جو ان چیزوں کو روکتے ہیں اور ایمفسس لاتے ہیں کہ عورتوں کو
حق دیا جائے کہ وہ انٹرپرینورشپ کی طرح مزید آ سکیں, ان کا بہتر پورٹریل ہو, ایجوکیشن میں ایکول ہوں, ہیلتھ کیئر میں ایکول ہوں. آج بھی پاکستان میں ایم ڈی کیٹ کی ریشو کے بعد جب لڑکیاں ڈاکٹرز بنتی ہیں, میجورٹی کو ڈاکٹر بہو تو چاہیے گھر کے اندر, بٹ اس ڈاکٹر کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اس فیمیل کو. ہاں ٹیچنگ کریں, ضرور کریں, اور جب وہیں عورت جا کر ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایز اے ڈاکٹر کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہم کو ہارٹ کا قصہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک مرد کو فیمیل وارڈ سے باہر نکالنے پر ان ڈاکٹر کو گولی مار دی جاتی ہے. اینڈ اسٹل یو سیئنگ کہ عورت مارچ جو ہوتا ہے, جو 8 مارچ کو ہو جاتا ہے, وہ ایک غلط سلوگن کے ساتھ لایا جاتا ہے. بیسیکلی سمبولزم کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے, بٹ عورت مارچ ان اٹس بیس بالکل ایک ٹھیک چیز ہے میری نظر میں. ان کے بالکل مین ہیٹنگ نہیں ہے. بیسک رائٹس کی ڈیمانڈ کرنا از ناٹ اے مین ہیٹنگ تھنگ. ایک پیٹریارکل معاشرہ, ایک پیٹریارکل, اسلام نے ضرور ان کو حق دیے ہیں, لیکن پیٹریارکی نے ان کے حقوق کو ضرور دبایا ہے. اور ایک پیٹریارکل معاشرے میں حقوق کی ڈیمانڈ کرنا, اف اٹ گیٹس اے بٹ بلڈی دین اٹ از واٹ اٹ از. میں یہاں ایک بات یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں عورت مارچ کے بالکل خلاف نہیں ہوں, لیکن جو آپ نے بات کی, جہاں تک سلوگن کی بات ہے, میں نے بھی اسی پہ بات کی ہے اور میں اسی پہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان سلوگن سے بہت پرابلم ہے. آپ اسی کے علاوہ کہ جہاں آپ 8 مارچ کو یہ عورت مارچ نکالتے ہیں, وہاں آپ دیکھیں حیا مارچ بھی تو نکلتے ہیں, اس پہ ہم تنقید کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تو صرف جسٹ جو ہے وہ سلوگنس پہ بات کی ہے. اور دوسرا میرا پوائنٹ, جب آپ نے وہ سندھ والا واقعہ بتایا اور آپ نے یہ کہا کہ میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں تو میڈیا نے لوگوں کو بتایا, میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں آپ کی, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ اس میں کس کو جو ہے وہ مرذول الزام ٹھہرائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سسٹم کا فالٹ ہے. کیا اس عورت کو انصاف نہیں ملنا چاہیے تھا؟ کیا اسے پولیس نے جو ہے پھر جب واپس کر دیا تو یہ تو سسٹم کی پرابلمز ہے نا, یہ تو آپ کو سسٹم پہ جو ہے وہ سوالات بنتے ہیں. ہی از سیئنگ کہ مردوں کا مسئلہ نہیں, یہ مردوں کا, دیکھیں آپ سسٹم ہے نا. دیکھیں آپ سب سے بڑی جو ہے وہ آپ عمر رباب کا کیس لے لیں, وہاں اس نے جتنی سٹرگل کی ہے, مطلب اس میں 400 سے پلس جو ہے وہ ہائرنگز ہوئی ہیں, پیشیاں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کنکلوژن یہ نکلا, جج صاحب یہ بات کرنے پہ مجبور ہو کے کہ ابھی تک جو ہے ہمیں شواہد نہیں ملے تھے, جس کی وجہ پہ ہم جو ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو یہ دوسرے سردار ہیں ان کو ہم بری کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ مرڈر ہوئے تھے تو وہ دن دہاڑے ہوئے تھے, کوئی رات کی تاریخی میں نہیں ہوئے تھے, دن دہاڑے جو ہے وہ 3 بندوں کا قتل کر دیا جاتا ہے, اور جو ہے وہ وہاں سے اتنے لوگوں کی موجودگی میں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کوئی شواہد نہیں ملتا. تو اس سے آپ کو سوالیہ نشان نظام پہ بہت بڑا لگ جاتا ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر جاگیردارانہ سردارانہ نظام ہے. اگر آپ سردار ہیں, جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, میں آپ کو ریسنٹلی اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جس طرح وہ پنکی صاحبہ جس طرح عدالت میں پیش ہوئی, ان کے پیچھے آپ دیکھ لیں پولیس جو ہے وہ خود انہیں جو ہے وہ جس طرح رسپیکٹ دے رہی ہے اور جس طرح کے وہ حرکات و سکنات عدالت کے اندر کر رہی ہے. مجھے بتائیں کہ کوئی مجھ جیسا شریف انسان اگر کسی عدالت کیس میں چلا جائے تو اس کو پہلے تو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے, ہتھ کڑی کے ساتھ اس کی ایسی تذلیل کی جاتی ہے کہ اسے سیٹ نہیں دی جاتی بیٹھنے کو. میں ٹھیک ہے مانتا ہوں کہ عورت کی, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھ جیسا شریف انسان عورت مارچ میں جا کر ایک سلوگن پڑھ کے کیا کر رہا ہوتا ہے, اور ایٹ لیسٹ 4 سلوگنز کے نام بھی بتا دے کہ وہاں پر ڈیمانڈ ایک میرا جسم میری مرضی جو انسٹاگرام سمبلزم بن گیا, اس کو چھوڑ کر کیا آپ نے اور وہاں پر پڑھے بھی صحیح 2 سلوگنز ڈیمانڈ کہ ہمیں ہماری انہیریٹنس دی جائے, 2 سلوگنز ڈیمانڈ کہ ایک ٹائم پہ بے نظیر بھٹو آئی تھی, ان کے اوپر پارلیمنٹ میں ہوٹنگ کی جاتی تھی, آج ہمیں ہماری ایٹ لیسٹ رائٹ دی جائے کہ دیز شوڈ ناٹ اکر اگین. And thank you so much for answering my perspective again and again in your whole speech کہ feminism in itself بالکل ٹھیک ہے. آج اربن ایریاز میں جو لوگ ہیں, جو فیمیلز ہیں, ان کے پاس جو ایلیٹس ہیں, ان کے پاس یہ حق ہے, ان کے پاس یہ آزادی ہے ایک سروائیول کی ایک بیٹل لڑ سکیں ان لوگوں کے لیے جو کہ بیک اینڈ پر جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. تو سوشل میڈیا بھی یہاں پر ہے, میڈیا بھی یہاں پر ہے. اگر یہاں پر عورت مارچ نہیں نکلے گا, ان لوگوں کے لیے جو بھی آپ کیسز اٹھا رہے ہیں, ان کیسز کیا ان ایریاز میں وہ فیسلٹیز موجود ہیں جو ہمارے ایلیٹس کے پاس یا اربن ایلیٹس کے پاس ہیں. اینڈ تھینکس ٹو ڈیم ایٹ لیسٹ وہ فیمنزم کی طرف ہمارا رخ لے کر تو آتے ہیں. آج سے پہلے اگر یہ عورت مارچ نہ نکلتا تو جن باتوں کے اوپر ہم ابھی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, جن کیسز کے اوپر جن عورتوں کے ساتھ غلط ہوا ہے, کیا ہم یہ ڈسکشنز کرتے؟ سو آئی لائک ٹو کنکلوڈ کہ بیسیکلی بیسز تھوڑی سی ہٹ گئی ہے, بٹ فیمنزم ان اٹ سیلف بالکل بھی غلط نہیں ہے. بردر میں یہ بات آپ کو وضاحت کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نہ 8 مارچ کو عورت مارچ میں جانے والا شخص ہوں اور نہ ہی وہاں جا کے کسی کے حق میں یا کسی کے مخالف بات کرنے والا شخص ہوں. میں آپ کو اس لیے ڈیبیٹ میں بات کروں کہ آپ دیکھیں جہاں آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, وہیں سے ہمیں آج آپ کو پتہ ہے لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ
ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں, تو کیا میں اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے وہ چاروں صوبوں کا ڈیٹا اکٹھا نہیں کر سکتا؟ مجھے نہیں پتا کہ 8 مارچ والے دن جو ہے وہ روڈوں پہ کیا احتجاج ہوتے ہیں, کیا سلوگنز پھیلائے جاتے ہیں, کس طرح کے لباس جو ہے وہ زیب تن کیا جاتا ہے. تو اس بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والا شخص ہوں, تو مجھے سوشل میڈیا کے تھرو یہ تمام چیزیں پتہ چلتی, تب میں اس پہ. اگر آپ کہتے ہیں آن گراؤنڈ, اگر آپ نے مجھے دیکھا ہو تو پھر تو آپ مجھ پہ بلیم کر سکتے ہیں کہ 8 مارچ کو میں نے آپ کو دیکھا تھا, آپ جو ہے وہ حق میں بات کر رہے تھے, آپ ریلی میں گئے تھے, پھر تو چلیں کاؤنٹر ہوتا ہے کہ یار چلیں اس پہ بات کریں. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں اس میں خیر آخر میں کنکلوژن ہم یہ نکالتے ہیں, اور اس پہ جس طرح آپ نے ریسنٹلی کہا کہ جو رورل ایریاز ہیں ان پہ اگر وہاں کے کیسز جو ہوتے ہیں, تو اگر عورت مارچ نہ نکلتا تو وہاں ہمیں پتہ کیسے چلتا. میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اگر ہمارا سسٹم بہتر ہو جائے نا, تو جو آپ رورل ایریاز میں کیسز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. آپ کو وہاں ایسا جاگیردارانہ سردارانہ وہاں پنچایت والا سسٹم ہی نظر نہیں آئے گا اگر آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے. سارا جو نظام اور مدعا ہے وہ سسٹم پہ ہے. اگر ہمارے سسٹم کے اندر یہ فلاس نہ ہوتے تو دین آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ در بدر نہ رلتی. شکریہ. اچھا ٹھیک ہے, دوسرا آپ اس پہ رسپونڈ کرو گے؟ ٹھیک پلیز. دیکھیں, آپ نے جیسے کہا کہ عورت مارچ کی جگہ حیا مارچ ہونی چاہیے تھی. حیا مارچ ہونے سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہی چینج آئے گی؟ لائک آپ نے سسٹم کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, تو سسٹم میں بھی تو مرد ہی بیٹھے نا. آئی گیس ہم لوگوں کو عورت مارچ پہ زیادہ فوکس کرنے سے زیادہ نا ہمیں مردوں کی تربیت اور ان کے پوائنٹ آف ویو کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اصل میں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو سسٹم میں بھی مرد ہیں, جیسے آپ نے کیسز اٹھائے ادھر پولیس میں بھی مرد تھے, اس کے بعد لائک پولیٹیشنز دیکھو گے وہاں پہ بھی مرد ہیں. لائک عورتوں کو سپریس کیا جا رہا ہے, وہاں پہ بھی جگہ جگہ پہ سپریس کر رہے ہیں, تو وہ آواز کیسے اٹھائیں گے؟ عورت مارچ ان کے لیے ایک وہ پلیٹ فارم ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں جیسے وہ میرا جسم میری مرضی, تو جیسے حماد بھائی نے کہا کہ اور بھی سلوگنز ہیں, جیسے ریپ کو آپ دیکھ لیں, اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا, زیادہ سے زیادہ صرف 1 یا 2 دن میڈیا پہ نہیں. آپ اس میں دیکھیں, آپ ہومو سیکسولیٹی کو آپ پروموٹ کر رہے ہو, آپ دیکھیں جو غلط پوائنٹ ہیں ان کو غلط کہا جائے گا, لیکن جو ہمیں جیسے میں نے لاسٹ ڈیبیٹ میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو زیادہ بجائے اس کے کہ مین ایشوز کے اوپر ہو, جیسے ہم جو بات کر رہے ہیں جو رورل ایریاز میں آپ کے کیسز ہوتے ہیں یا بلوچستان میں یا کے پی میں, تو وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو مرد اپنی ایگو پہ بات لینے کی بجائے آئی گیس ہمیں میل ایگو ہرٹ ہونے کی بجائے ہم لوگوں کو ان کی سپورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم یہاں پہ 10 لوگ بیٹھے نا, اگر ایک بندہ کھڑا ہوگا نا تو آٹومیٹکلی دوسروں کی ضمیر تو ہے نا, بے شک سویا ہوا ہے لیکن جاگ تو سکتا ہے. اگر ایک اٹھے گا تو دوسرا آٹومیٹکلی اٹھے گا. سو تو رہے بڑے سارے مسئلوں میں, ہاں نا. تو اسی طرح اگر ہم لوگ ایک چیز کے لیے آواز بلند کریں گے تو ہوگا. ہاں پازیٹیوٹی جہاں پہ ہے وہاں پہ نیگیٹیوٹی بھی ہوگی. تو آپ لوگ لازمی نہیں ہے کہ ہم لوگ نیگیٹو پوائنٹ کو لائک پرسیو کریں یا اس پہ فوکس کریں. آئی گیس ہم لوگوں کو پازیٹیو وے میں جانا چاہیے کہ اگر عورت مارچ نکل رہی ہے تو آپ صرف ایک سلوگن یا اس چیز کو اگنور بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ ان چیزوں کو اگنور کرو, اچھی اچھی چیزیں دیکھیں, اچھی اچھی چیزوں کو دیکھیں. جب آٹومیٹکلی ہم نیگیٹو پوائنٹس کو اگنور کریں گے تو پازیٹیو پوائنٹس تو ویسے ہی آگے آ جائیں گے. عورت مارچ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ مینلی امپاورنگ وومن ہوتا ہے, اینڈ امپاورنگ وومن ڈز ناٹ مین ڈس رسپیکٹ آف مین. ہمارے مینلی کلچر میں کیا ہوتا ہے, ہمیں کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم ایک کو ڈس رسپیکٹ کر کے اگلے کی تعریف کرتے ہیں, اور اسی چیز کو وہ فیمنزم کے ساتھ جوڑتے ہیں. اگر کوئی ایک وومن ایجوکیشنلی اکنامکلی اسٹرانگ ہوگی تو ہماری سوسائٹی میں مرد حضرات اسے اپنی بےزتی سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ کیوں ہے, وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے, حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے. سب مرد ایسے ہوتے ہیں؟ سب نہیں, کم, زیادہ تر. آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تر مرد ایسے جیسے ہی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ رورل ایریاز میں جہاں تعلیم کا فقدان ہے وہاں ایسی جو سوچ ہے ٹپیکلی وہاں زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت یہ کہ شہروں میں آپ دیکھیں لاہور, اسلام آباد, کراچی میں بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں ہمارے ساتھ ہماری فیمیل کولیگس بھی بڑے اچھے سے کام کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں وہاں کیوں ایسی سوچ نہیں آتی؟ نہیں, لیکن میں یہاں پہ ایک چیز اگر ایڈ کروں, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ایک بہت بری پکچر پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی کی, کیونکہ جتنا میں نے دیکھا ہے, جیسے میں آپ کو اگر بتاؤں اپنے کے پی کے بتاؤں کہ آئی بلونگ فرام کے پی کے, اب وہاں پہ جو ہماری کچھ لوگ ایسے تھے جو ان پڑھ تھے, ٹھیک ہے, جن کی نسلیں ان پڑھ تھیں, یا ہمارے فیملیز ہیں اس میں سے جو پڑھے لکھے ہیں. اس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے شروع سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کسان ہوتے ہیں,
ان کے جو بچے ہیں نا ابھی جب میں دیکھتا ہوں وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ یونیورسٹیز جا رہے ہیں, وہ بی ایس کر رہے ہیں, وہ ایم ایس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بالکل ان کے ماں باپ بھی ان پڑھ, ان کے باپ دادا بھی ان پڑھ, ٹھیک ہے, ان کے بچے جو ہے وہ ابھی جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں. مطلب اگر آپ لٹریسی ریٹ ہے وہ دیکھیں تو وہ امپروو ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہر مرد ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی سمجھتا ہے کہ نہیں جی عورت کو جو ہے وہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو ہمیں پرابلم ہے. ہر میرے خیال میں ہر مرد ابھی اتنی سینس لوگوں کو ہے بیکاز آف سوشل میڈیا اور یہ آ جانے سے کہ ہر جو باپ ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو, ان کو اچھی تعلیم ملے. ہوتا ہوگا, آپ شاید آپ کچھ علاقوں کی بات کریں گے, کچھ ٹرائبل ایریاز کی بات کریں گے جہاں پہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, بٹ اوور آل میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ ہم سب مردوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی پڑھی لکھی ہے تو ہمیں پرابلم ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہوں گے وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو کسی بھی ملک میں مل جائیں گے, ایسا میں سمجھتا ہوں. دیکھیں ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے اور آپ کا اوپینین میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس کی, بٹ اکارڈنگ میرے اوپینین کے حساب سے جو زیادہ تر مرد ہیں وہ عورت کو ایز اے کمپٹیشن ہی دیکھتے ہیں. وہ ایسا نہیں سوچتے کہ ایک اکنامکلی اسٹرانگ وومن یا ایجوکیشنلی اسٹرانگ وومن آپ کی فیوچر جنریشن کو بنا سکتی ہے. وہ اس طریقے سے نہیں دیکھتے, وہ اس کو ایک کمپٹیشن کی وجہ سے دیکھتے ہیں. ان مائی اوپینین ہمیں عورت کو ایک ایجوکیشنل یا اکنامکلی اسٹرانگ وومن کو اپنے سر کا تاج دیکھنا چاہیے, نہ کہ اپنے اگینسٹ ایک تاج دیکھنا چاہیے. بس اوکے. دا تھنگ از دیٹ کہ جو سلوگنس تھے ہر تصویر کے دو رخ ہیں. میرا جسم میری مرضی. ایز اے مرد میں اپنے آپ کو عورت کے اس میں رکھ کے دیکھوں کہ مجھے اجازت لینی پڑے کہ میں کیا پہنوں کیا کھاؤں. مینز شادی کا ایک رشتہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈومیننس, اور وہ مطلب ہے کہ وہ کا باہر کام کر کے آ رہا ہے, وہ ہاؤس لیبر کر رہی ہے, لیکن دونوں کا ایکولی اپنی جگہ پہ وہ ہوتا ہے. تو دوسرا اس کی مرضی کے بغیر وہ پڑھی لکھ کے آئی ہے, اس کی ڈگری ہے, وہ مرضی اپنی مرضی اس کی مرضی کے خلاف جا کر وہ چیز نہیں کر سکتی. کیا پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اپنا کھانا خود بناؤ, کھانا خود بناؤ. دیکھیں لٹرلی میں جس سوسائٹی میں بڑا ہوں میں نے کھانا اپنا خود گرم کیا ہے. میں جب کھانا بنتا ہے ہماری فیملی ایکولی, مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں برتن اٹھائیں گی دسترخوان سے ٹیبل سے, بیٹے کھانے میں کپڑے دھونے میں. ایونلی آئی تھنک میں 3 کلاس میں تھا جب سے میں اپنا یونیفارم خود پریس کروں خود دھو رہا ہوں. تو یہ چیز نہیں, کام مطلب اپنا کام حضور نے بھی تو اپنا کام خود کیا. ان کی بیوی حضرت خدیجہ اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے اتنی امپاور تھیں اس وقت کی وومین کہ وہ کاروبار کرتی تھیں. تو یہ جو کھانا گرم کرنا, مجھے سلوگن میں کوئی برائی نہیں نظر آتی. میرا جسم میری مرضی کے دو ہیں. ایک اچھا شوہر بنے گا. سیکشولائز کر رہے ہیں ہم ایک چیز کو, وہ جو لوگ اس کو سیکشولائز کر کے بول رہے ہیں بالکل غلط ہے. بٹ میرا جسم میری مرضی ایز وہ ہر بندے کو اپنی لمٹس پتہ ہیں. جن لوگوں کو یکدم مطلب ان کی جو ٹرانزیشن ہوتی ہے بیکورڈ سے ڈائریکٹ وہ شہر آتی ہے, ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا ان کو آپ نے سپریس کیا ہوتا ہے وہ اتنا ہی وائلیٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اپنے کوڈ کو, اپنے اس کو. بٹ جو گھر کے اندر نارمل ان کو وہ ہوتا ہے, انہیں پتہ ہے میرے لیے کیا اچھا کیا برا ہے. بٹ دین وہی بات ہے کہ میرا جیسے میری بری ہر کسی کی میں اپنی مرضی سے ڈریسنگ کرتا ہوں, شاپنگ, کھانا مجھے کیا پسند ہے, دین ایٹ دا سیم. بٹ وہ شروع کی جب چیز نہیں ہوتی گھر کے اندر, وہ پھر ڈریسنگ ویسٹرن اورینٹیڈ یوروسینٹرک وہ آئیڈیاز ان پہ افیکٹ کرتے ہیں, دوسرے کلچر کرتے ہیں ایک دوسرے ریلیٹ. تو ان چیزوں میں پھر جا کر گڑبڑی آتی ہے. بٹ اسٹارٹنگ سے اگر گھروں میں چیزیں نہ ہوں وہ ہوں تو ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو آکسفیم کی رپورٹ اگر مدرہڈ کو دی جائے ان پیڈ لیبر ہے, اگر 2019 اونلی اگر ہوتی تو $1.8 ٹریلین وہ بنتی. یعنی مدرہڈ جو عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں اور وہ نہیں کرتی, وہ کچن میں کھڑی ہیں, وہ چیز وہ کر رہی ہیں, بیٹا وہاں سے آواز دے رہا ہے, ہسبینڈ آواز دے رہا ہے کھانا بناؤ چیز کرو, پھر ایٹ لیسٹ کام رائٹس نہیں ہونے چاہیے. آئی تھنک رسپانسبلٹیز آر دا تھنگ. اگر ہر کوئی اپنی رسپانسبلٹی ادا کرے دین رائٹس کون مانگے گا. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں, چلیں یہ تو ایک ٹاپک ہو گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے آپ لوگ یہ بتاؤ کہ مرد جو ہے جس طریقے سے عورت کو اتنا مظلوم دکھایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, آپ سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بڑی مظلوم ہے, اس کو وہ جاب بھی کرتی ہے, پھر وہ کھانا بھی بناتی ہے, یا وہ اگر وہ جاب نہیں کر رہی وہ گھر پہ تو اس کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہے. لیکن دوسری طرف مرد کما رہا ہے, مرد کما کے اس کو دے رہا ہے, اس کے پیسوں سے جو ہے وہ اپنا شاپنگ بھی کرتی ہے. آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو کتنے مرد نظر آتے ہیں,
آپ ذرا یہ ریسرچ بھی کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو شاپنگ کرتی ہیں وہ خواتین کتنی کرتی ہیں اور مرد کتنی کرتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو سارا کچھ ہے مرد کے اوپر برڈن نہیں ہے. مرد صبح نکلتا ہے, اس کو پیسہ بھی کمانا ہے, اس کو آ کے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کو ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہے, ان کو چیزیں بھی دیکھنی ہے, آپ کے گھر کی چیزیں بھی دیکھنی ہے. جاب سے وہ نکلے گا, وہ جائے گا کسی مال میں سبزی والے کے پاس جائے گا, وہاں سے اس نے سبزی اٹھائی, یہ اٹھایا, وہ اٹھایا, پھر گھر آیا, اس کو باہر کی سٹریس دیکھنے ہیں, اس کو باس کے گالیاں بھی سہنی ہے, اس کو اپنے کولیگس کو بھی ہینڈل کرنا ہے, اس کو فائنینشلی اپنے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, بجلی کے بل بھی دینے. یہ سارا کچھ کیوں کوئی نہیں سوچتا؟ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مرد باہر کما رہا ہے, باہر جاتا ہے, اور جیسے آپ نے شاپنگ کا ذکر کیا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو شاپنگ کرنے والی ساری خواتین ہیں وہ اپنے شوہر یا اپنے بھائی یا اپنے باپ کے پیسے سے شاپنگ کر رہے ہیں؟ پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ ورکنگ وومنز ہوں. پاسبلٹی تو دیکھیں ہر چیز کی ہے نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک تصویر کی آپ کے ایک سائڈ دکھا رہا ہوں, دیر از اندر سائڈ نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ ساری خواتین جو ہیں وہ اپنے پیسوں سے کر رہی یا ساری خواتین اپنے شوہر یا باپ کے پیسوں سے کر رہی. میں کہہ رہا ہوں ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک سیکیورٹی عورت کو دی گئی ہے نا, مجھے لگتا ہے پرسنلی, کیونکہ میں باہر ہر کنٹری میں بہت ساری کنٹریز میں گیا ہوں, میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ ہماری جتنی سیکیورٹی ہم نے دی ہے نا عورت کو, ٹھیک ہے, وہ کسی کنٹری میں آپ کو نہیں ملے گی. ہاں جہاں پہ یہ چیزیں یہ پرابلمس ہیں بہت ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے پرابلمز ہیں, آپ کے جاب کے حوالے سے پرابلمز ہیں, جاب انسیکیورٹیز ہیں. اچھا پھر خواتین جو جاب کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ ان کو جو ہیراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ایک مینٹل سٹریس. آپ روڈ کے اوپر ایک عورت اکیلے نہیں جا سکتی ہماری سوسائٹی کے اندر, ٹھیک ہے, آپ وہ بیچاری روڈ پہ جائے گی, 10 گاڑیاں رک رک کے ہارن مارے گی, ٹھیک ہے, آپ کو لفٹ چاہیے, لفٹ چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ ایک طرف عورت بھی فیس کر رہی ہے, ایک طرف سیم اگر آپ دیکھیں تو مرد بھی فیس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. I guess اللہ نے مرد کو بنایا ہی مضبوط ہے, اور اس کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ باہر کے کام سنبھالے. تو پھر ایکویلٹی کیسے آپ کرو؟ لیکن وہ صرف کام کے معاملات میں ہے. تو ایکویلٹی پھر کیسے ہوگی؟ ریلیشن کے معاملے میں آتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے برابری کا حق دیا ہے. جب آپ فرض کریں آپ شادی کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں آپ کا ایک کمپینین شپ ہے, آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیسے آپ کو آپ کی لائک فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر مرد کمانے جاتا ہے, تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ عورت گھر سنبھال رہی ہے. گھر سنبھالنا آسان نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ڈیورس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اندر تو یہ لاز نہیں ہے, لیکن انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو ان کو کیوں 50% آپ کا جو جتنا بھی آپ کا بزنس ہے, چاہے وہ آپ کی جتنی انکم ہے, سب کچھ ہے, وہ 50% اس کو آپ کا نیٹ ورتھ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد باہر کام کرتا ہے, عورت جو ہے وہ گھر سنبھالتی ہے, تو ان کا ایکول اس بزنس کے اندر یا اس گروتھ کے اندر دونوں کا شیئر ہے.